تو اس کا مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کی چاہت تھے بلکہ اللہ کی بھی چاہت تھے۔ مراد نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، بیانات کے اندر اور مختلف نظموں میں سنا ہوگا۔ یہ مراد نبی ہے کیا؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انہوں نے چاہا کیا؟ یہ دعا ہے۔ جب مکہ المکرمہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اور ان کو نماز پڑھنے کی مکہ میں خانہ کعبہ میں اجازت نہیں دی جاتی تھی اور بہت طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ اللہم اید الاسلام بابی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، کہ اللہ کہ اسلام کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے ابی الحکم ابن ہشام، اور دوسرا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایڈیشن یہ کیا تھا کہ بِأَحَبِّهِمَا إِلَيْكَ، یعنی کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہوں، جو آپ کو زیادہ پسند ہو، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس کا مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کی چاہت تھے بلکہ اللہ کی بھی چاہت تھے، کیونکہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اس کے علاوہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک تو مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم آپ سنتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آتانی جبریل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ اس آسمان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے اور پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک پہاڑ پہ مارا اور فرمایا کہ کیوں ہلتے ہو؟ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے۔ شہید سے اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے اور ان کو بعد میں شہید کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جب قبول کیا تو ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو کفار کے چہرے لٹک گئے ان دونوں حضرات کو دیکھ کر، کیونکہ کفار ان کے آگے بے بس تھے، ان سے نہیں لڑ سکتے تھے، ان سے ڈرتے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وعلی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اور ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ وہو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، ڈفرنس کیا، صحیح اور غلط کے درمیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرق کیا۔ اچھا، ہجرت کے موقع پر آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کمزور تھے اور ہجرت کرتے وقت کفار کی تکلیف نہ دیں مسلمان، بعد رات کچھ ہجرت کر رہے تھے، کچھ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا وقت آیا تو خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف کیا اور پھر کفار کے لشکر میں جا کے کھڑے ہوئے اور ان کو بتایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اور ان کو کیا دھمکی دی، کیا بولا ان کو؟ من اراد ان تثقلہ امہ، جو چاہتا ہے اس کی ماں اس کے گم ہونے پر روئے، کہ وہ گم ہو گیا اس پہ روئے، او ترمل زوجتہ، یا پھر اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، او یتم ولدہ، یا پھر اس کا بیٹا، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، فلیلقنی وراء ھذا الوادی، تو وہ مجھے اس وادی کے پیچھے ملے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں ان کو دھمکی دی اور ان کو بتایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے گم ہونے پر روئے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مجھے آ کے باہر ملے، مطلب وہ فلاں وادی میں آ کے ملے۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا کے علل اعلان ہجرت کری اور یہ دھمکی دی کہ اگر مطلب آسان الفاظ میں جو مرنا چاہتا ہے آ کے مجھے روک لے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتا یا ان کو تکلیف دیتا یا پھر ان سے لڑائی کرتا۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مراد نبی، اللہ تعالیٰ کی مراد، اللہ تعالیٰ کی چاہت، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔